بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس امین خان نے ایک سو موٹو ایکشن لیا اس حکومت کے ایک غیر قانونی کام پہ۔ ان لوگوں نے کنونشن سینٹر اسلام آباد کا کی جو سرکاری بلڈنگ ہے اس کا ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ وہاں پہ ایک جلسہ یا فنکشن کیا گیا، ایک وکلا جن کا تعلق ان کی اپنی پارٹی سے تھا، اسی سیاسی پارٹی سے، تو ان لوگوں نے وہاں پہ کیا، اور اس میں وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو تھے وہ بھی اسٹیج پہ تشریف رکھ کے رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور اٹارنی جنرل کو بھی اس سلسلے میں نوٹس دیے ہیں جج صاحبان نے، اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی دیے ہیں، پیمرا کو بھی دیا ہے، عمران نیازی کو تو سب سے پہلے دیا گیا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ تقریر فرما رہے تھے، وہی مشہور و معروف کنٹینر والی۔ ابھی تک یہ کنٹینر پہ ہی چڑھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جلدی اتر جائیں گے۔ تو جج صاحبان نے ان کو سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے نوٹسز جاری کیے کہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے۔ کیسے ایک ناجائز ان لوگوں نے ایک کام کیا ہے، ایک سرکاری چیز تھی اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سے کہا گیا کہ آپ کو جب عدالت کے کاموں کے لیے بلایا جاتا ہے تو آپ ہمیشہ ایکسکیوز پیش کرتے ہیں اور نہیں آتے، لیکن یہاں پر آپ ایک سیاسی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس دیا گیا، پیمرا کو بھی دیا گیا کہ پیمرا بتائے کہ کتنے ٹیلی ویژن چینلز نے یہ فنکشن لائیو دکھایا ہے، کتنوں نے براڈ کاسٹ کیا ہے، اور کتنی مرتبہ ان چینلز نے اس فنکشن کو دکھایا ہے۔ اور ان لوگوں کو اس پہ انشاءاللہ مزید جو کارروائی ہوگی اس کے لیے کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے ان جج صاحبان نے کہ سپریم کورٹ مزید اس پہ کارروائی کرے۔ تو اس سلسلے میں ایک چیز مزید جو کہنی تھی کہ کنونشن سینٹر کے لیے 2019 کا جو پہلی سمائی تھی اس میں ان لوگوں کی حکومت جب ابھی بمشکل آئی تھی تو ان لوگوں نے آتے ہی اس کو بیچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو یہ کہنا تھا کہ جج صاحب سے کہ ان لوگوں کا یہ چیز دھیان رکھیے کہ کہیں یہ لوگ پچھلی تاریخوں میں اس کے کاغذات بنوا کے بیچنے کے تو یہ لوگ اس کو پرائیویٹ نہ شو کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ایک بری طرح سے ایک چیز میں یہ پھنس چکے ہیں، انلیگل کاموں کے یہ عادی ہوئے تھے، اور ان کو امید نہیں تھی کہ آپ اس میں نوٹس لے لیں گے اور اس کو سزا دے دیں گے۔ تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے 2019 کی پہلی مئی میں اس کو بیچنے کا پروگرام بنایا تھا روز ویلٹ ہوٹل سے، تو ہم لوگ ہاتھ دھو ہی چکے ہیں۔ 31 اکتوبر سے وہ پاکستان کا اثاثہ ہمیشہ کے لیے چھن گیا ہے، اور یہ جتنے بھی ہمارے مائل سٹونز ہیں، ملک کی ایسی بلڈنگز ہیں جو ہماری پہچان ہے۔ یہاں پر OIC سبمٹ کی گئی تھی اس طرح سے، مطلب ایک بہت ہماری ایسی قیمتی چیزیں ہیں جو عوام کے ٹیکسز سے بنتی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اور ان کا کوئی کام ہے نہیں ہے، انہوں نے کچھ زر مبادلہ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، لیکن انہوں نے بیچنے کے لیے فوراً تیار ہو جانا ہے کیونکہ اس سے ان کی جیبیں بھر جاتی ہیں۔ تو اس چیز کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ پچھلی تاریخوں کے کوئی ڈاکومنٹس نہ بنوائیں، جس طرح انہوں نے بنی گالا کے اللیگل ڈاکومنٹس دیے ہیں، جعلی کاغذات وہاں پہ پیش کیے ہیں، اور بنی گالا پہ بھی ان کے کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ فارن فنڈنگ کیس جس میں انڈیا کے شہریوں نے فنڈنگ کی تھی، اس میں اسرائیل کی شہریوں نے کی، امریکنز نے کی، تو اس پہ کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا رہی، مسلسل سٹیز لیے گئے ہیں اس پہ۔ تو اس پہ امید ہے کہ انشاءاللہ ان لوگوں پہ کوئی ذرا سزائیں ان کو دی جائیں گی۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ایک معمولی سی بات پہ وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، اور میاں صاحب کو دیکھیں کہ ایک ایسی فرضی تنخواہ پہ ان کو نااہل کیا گیا۔ تو یہ جو چیز ہے اس میں تو کوئی فرض والی بات ہے نہیں، سامنے ایک سرکاری اثاثے کا انہوں نے غیر قانونی استعمال کیا ہے، ناجائز استعمال کیا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ عمران نیازی کو بھی اس سزاؤں کا سامنا کرنا چاہیے تاکہ اس کو بھی پتہ چلے، کیونکہ جو انسان اپنی ہر چیز میں، جب یہ لوگ سڑکوں پہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے تو یہ ہر بات میں انگلینڈ اور امریکہ اور نیوزی لینڈ اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کی مثالیں دیتے تھے، تو وہاں پر تو یہ سب نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ملک میں بھی سرکاری جو چیزیں ان کا اس طرح سے استعمال کسی اور نہیں کیا سوائے ان لوگوں کے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں دیکھ لیں، صدارتی اس میں دیکھ لیں، کوئی بھی بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، وہاں پہ ٹک ٹاک والی جو ہیں خواتین ہیں، ان کی جو حرکات ہیں وہ ابھی آپ کے علم میں ہوں گی۔ تو کافی تماشا بن چکا ہے ہمارے ملک کا کہ ہر حساس ادارے میں ٹک ٹاکرز پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، اور جتنے بھی ان کے ذاتی معاملات ان کے ساتھ سامنے آئے ہیں وہ تو خیر ڈسکس کرنا یہاں پہ مقصد نہیں ہے۔ تو یہ جو بلڈنگ ہے کنونشن سینٹر ہے، 1997 میں اس کا افتتاح ہوا، اور OIC سبمٹ یہاں پر کی گئی ہیں، جو ایک بہت ہمیں کرنی پڑی تھی ان حالات میں پاکستان کو، ایمرجنسی کی کنڈیشن ٹائپ میں۔ تو کم از کم اس اثاثے پہ اگر انہیں ایک اس کا سیاسی اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، سیاسی انداز میں وہاں پہ فنکشنز کیے ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہاں پہ کارروائی ان پہ ہوگی، اور مزید بھی امید رکھیں گے کہ ان کے جو کیسز پینڈنگ میں وہ بھی ان پہ شروع کیے جائیں گے، اور ان کو بھی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔